مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف دیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 28واں پارہ۔ اس کی پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ جدل سے ہے، جدل کا معنی جھگڑا۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے۔ وہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی میں کیا کروں اب؟ آپ نے فرمایا بھی اس کا حکم ابھی تک مجھے تو نازل نہیں ہوا۔ تو کہتی پھر میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو یہ تھا ان کا جھگڑا، اور ان کی آواز بہت دھیمی تھی، بہت دھیمی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں پاس کھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دھیمی آواز کے برعکس جو لفظ استعمال کیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ پاس کھڑی عائشہ تو نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جس نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا۔ تو اس میں حکم بیان ہوا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن، بیٹی، ایسا حرام رشتہ وہ بول دے، جان بوجھ کر بولے۔ اگر تو ہے نا کہ بہن بھی کام کر رہی تھی، اماں بھی کام کر رہی تھی، بیوی بھی کام کر رہی تھی، تو یہ پڑھ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ یہ اماں ہوگی، اور وہ تھی بیوی، تو کہہ دیا اماں یہ کر لو۔ تو یہ غلطیاں ہیں، اس سے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کہے تو میری ماں ہے تو پھر اس پر جرمانہ ہے۔ نمبر 1، غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، وہ بھی ممکن نہ ہوا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد منافق جو تھے نا، اس صورت میں اور اگلی صورت میں ان کا بڑا تذکرہ ہے۔ منافق کیا کرتے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اگلی سیٹوں پر بیٹھ جاتے، اور پھر ایسے فضول قسم کے سوال کرتے، یعنی آپ کا وقت ضائع کرتے، آپ کا اتنا قیمتی وقت ہے ضائع کر دیتے۔ اگر آپ ان کو اگنور کریں، پہلے تو آپ کی عادت مبارکہ ہی نہیں تھی، تو اگر کر بھی دیں کسی بات پر تو وہ کہیں گے دیکھو جی ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، تو پھر پروپیگنڈا شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار اس کے آداب بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب، اور یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ بہر صورت یہ 7 نمبر سے لے کر 13 نمبر آیات میں فرمایا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ تم اکیلے نہیں ہوتے، تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اور 4 ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، تھوڑے ہو زیادہ ہو جتنی بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کس حساب سے ساتھ ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ویسے تو سورہ طٰہٰ کے شروع میں ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، ویسے تو بخاری شریف میں ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آخری تہائی رات میں نزول فرماتا ہے۔ تو ہم ان تمام نصوص کو مانتے ہیں، اور یہاں یہ آ گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ ہر جائی ہے، یا یہ عقیدہ کہ اللہ لامکاں ہے، نعوذ باللہ، یہ سب غلط عقائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو 3 باتیں میں نے بتائیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، کس حساب سے وہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ نمبر 2، مطلب اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا تصور، اس کی نگرانی کا تصور رکھا کرو، اور مجلسوں میں سرگوشیاں کرتے وقت اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر یہ الگ الگ منافق آپس میں خسر خسر کرتے تھے تاکہ مسلمان غمگین ہوں، وہ سمجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا، ان کو منع کیا، وہ باز نہیں آتے، پھر ان کو منع کیا۔ اور یہ جب آپ کو آ کر سلام کہتے ہیں تو سلام بھی غلط طریقے سے کہتے ہیں، السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، یہ معنی اس کا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی آشکار کر دی بات۔ پھر کہتے ہیں یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ بات ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تو مہلت دیتا ہے، یہ اس مہلت کو اللہ کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب بھی سرگوشی کرو گناہ کی سرگوشی نہ کرو، تقوی اور نیکی کی سرگوشی کرو، اور یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ اور آئندہ قانون یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب آپ الگ سے ٹائم لیتے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پہلے صدقہ دیا کرو، پھر جا کر وقت لیا کرو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا علاج تھا جو آپ کا وقت ضائع کرتے تھے۔ حضرت میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں،
وقت لے کے بیٹھ گیا، فضول باتیں کر رہا ہے، نہ کوئی پائے کی بات نہیں۔ ہمارے اب یہ چلتا ہے، وہ جی بتائیں جی یوسف زلیخا کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں علیہ السلام، اور یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، ہاں، اور عجیب فضول بات۔ اور نہیں تو یہ بتاؤ کہ وہ جو یزید تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی اسلام تو نازل ہوا اس سے 50 سال پہلے ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہونا بند ہو گیا، اس اسلام کا آپ کو پوچھا جائے گا، کہ بعد کے واقعات کا نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بہر صورت علماء کا وقت ضائع کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا، ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بعد آ جاؤ۔ تو کہا کہ پہلے صدقہ کرو پھر بات کرو۔ تو اب کیا ہوا، یہ سرگوشیاں کرنے والے سارے چھٹ گئے، یہ منافق سارے پیچھے ہٹ گئے، اب کوئی بات نہیں کرتا، پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم تو منسوخ کر دیا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم ڈر گئے ہو پیسے دینے سے، تو اللہ نے اب اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ بات تو ہو گئی لیکن ننگے ہو گئے وہ منافق، واضح ہو گئے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، فضول میں اگر کوئی پائے کی بات کرنا چاہتے تھے تو پیسے دے کر بھی کرنی چاہیے تھی ان کو۔ اب یہ فضول باتیں کرتے تھے اور ان میں کوئی فائدے کی بات تھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب صدقہ دینا پڑا تو یہ آگے نہیں بڑے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہی منافقوں کا واضح قسم کا تذکرہ ہے، وہاں مجلس سے متعلق تھا، آپ سے بات کرنے کے متعلق تھا۔ اب منافقوں کی اور نشانیاں 14 سے لے کر 21 نمبر آیت تک ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اللہ ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا، اور یہ وہاں بھی قسمیں اٹھا کر سچا ہونا چاہیں گے، لیکن وہاں پر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا کر ان کو جھوٹا قرار دے دے گا، ان کے آداب بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ یہ شیطان کا لشکر ہیں اور یہ ہمیشہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اے نبی آپ ساری دنیا میں تلاش کریں، آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا، ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہوں اور پھر کافروں سے دوستی بھی کرتے ہوں۔ یہ منافق ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر ان کا ایمان درست نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر ان کے بیٹے، بھائی، باپ، عشیرہ، رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ مومن ہوگا تو کافروں سے دلی دوستی نہیں لگائے گا، ایسا شخص آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کیا، حضرت آپ کی بنو نذیر نے، اس صورت کا نام بنو نذیر، سورہ نذیر بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ مدینہ کی سطح پر ہم مل کر مقابلہ کریں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے لینے کے سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے، تو انہوں نے جو جگہ بنائی بیٹھنے کی وہ تھی دیوار کے ساتھ، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ پیچھے سے جا اور مکان کے اوپر سے چکی کا پتھر ان کے سر پہ گرا دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا بھائیو آپ یہاں بیٹھو، مجھے کوئی کام ہے۔ آپ وہاں سے 1-2 ساتھی لے کر نکلے، مدینے آ گئے، اور پیچھے سے پیغام بھیج کر وہ جو ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی بلا لیا۔ یہ بھی آپ کی بہت بصیرت کی بات ہے۔ تو بہر صورت بعد میں آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ نے مجھے شہید کرنے کا پلان بنایا، جبکہ ہمارا تو معاہدہ آپس میں دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ نے غداری کی ہے، اور غداروں کا علاج یہ ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ تو پہلے ان پر حملہ کیا اور ان کے باغوں کو، ان کے درختوں کو آگ لگا دی۔ تو کہنے لگے دیکھو جی یہ تو خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ تو فساد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ اور ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فباذن اللہ، جو بھی آپ کر رہے ہیں نا، درختوں کو آگ لگا لیں، کاٹ رہے ہیں ان کو، یہ سب میری اجازت سے ہے، میری پوری تائید حاصل ہے آپ کو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ مارکا جس میں لڑائی نہ ہوئی ہو اس کا مکمل غنیمت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ فرما دیا۔ تو یہ لوگ وہاں سے پھر نکل گئے، ان کو کہا جو اٹھا سکتے اٹھا لو۔ تو اپنے گھروں کے شتیر اور چھتیں اور دروازے نکال کر لاد کر لے جا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں، تو فاعتبروا یا اولي الابصار، آنکھیں والو عبرت حاصل کرو، خود ہی بنائے تھے گھر، خود ہی گرا رہے ہیں۔ تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔
یہ جو مال آیا ہے یہ صرف اس میں کوئی مجاہد استعمال نہیں ہوا، لہذا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہے، یہ بیت المال میں جائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ تقسیم کریں گے۔ تو یہ مال کس کو ملے گا؟ لذی القربیٰ للہ وللرسول، رسول کا ذاتی ہے اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ یہ مال چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے، لکھی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی اسلام کنڈیم کرتا ہے اس بات کو کہ مال چند ہاتھوں میں ہو، مال کو بکھرنا چاہیے، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس وقت بی بی سی کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر دنیا میں 100 آدمی آباد ہوں تو ایک آدمی کے پاس 1% لوگوں کے پاس 99% دولت ہے اور 99% انسانوں کے پاس 1% دولت ہے، اور یہ سارے کا سارا نقصان سودی معیشت کا ہے، سود پیسہ چوس چوس کر چند ہاتھ میں لے آتا ہے۔ اور مجاہد جہاد کرتا ہے اور جعل رزقی تحت ذل رمحی، سینے میں خنجر اترتے ہیں، وہ ڈھیر ہوتا ہے، نیچے سے خزانے نکلتے ہیں اور ان لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، اور کہا کہ فقیروں میں، مسکینوں میں، اور ابن سبیل میں، اور فرمایا ان فقیر مہاجروں کے لیے جو گھروں سے نکال دیے گئے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، والذین تبوؤا الدار والایمان، جو انصاری بنے، ان کے لیے بھی یہ مال ہے، اور ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ والذین یقولون والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آئیں گے، جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے گزرے ہوئے بھائیوں کو بھی معاف کر دے، یہ سب کے لیے مال ہے۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہم نے کوئی غلطیاں تلاش کرنا صحابہ کرام کی اور اس پر اپنی جو ویورشپ کو بڑھانا، یہ بہت خطرناک گیم ہے، یہ مرتے ہی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کہنے کا حکم ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان سے کوئی لغزش ہوئی، اور ہمارا ایمان ہے وہ سب مومن ہیں اور سب جنتی ہیں۔ مزید منافقوں کی علامتیں بیان کی ہیں 11 سے لے کر 15 تک۔ منافق ان یہودیوں کو کہتے تھے کہ اگر تم نکلو نا مسلمانوں کے مقابلے میں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ہم تمہارے بارے میں اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، اگرچہ بظاہر ہم مسلمان ہیں، اور ہم تمہاری اگر لڑائی ہوئی تو مدد کریں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہودیوں کا مقابلہ کیا مسلمانوں نے تو منافق ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں آپ کا رعب ان کے سینے میں بہت زیادہ ہے، یہ آپ سے جم کر مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ قلعہ بند ہو کر یا اوٹ میں بیٹھ کر لڑائی کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ آیا تو انہوں نے اپنے جو مورچے تھے انہی کو پہیے لگا لیے، اتنی موٹی چادر لوہے کی پیمپر لگا کر بیٹھتے تھے، سامنے آ کر لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ان کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر دیکھیں کیسے بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جو لوگوں کو ابھار کر لے آتا ہے مقابلے میں، اور جب مسلمانوں اور کافروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ اللہ اکبر! یہ جو سگریٹ نوش ہوتا ہے نا، اس کو اپنا آپ بھولا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں اپنا نقصان کروں۔ گٹکا کھانے والا بھی، اور یہ سارے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو اپنے نفع نقصان کا فرق بھلا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء بیان کیے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ ان ناموں کا واسطہ دے کر ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے۔ یہ سورۃ، اس کا معنی امتحان لینے والی، ممتحن ہوتا ہے امتحان لینے والا۔ ہوا یہ کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور جو کافر کفر پر رہتے ہوئے چاہے مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آ جائے، اور جو کافر کفر پر رہتے ہوئے چاہے مکے والوں کے ساتھ مل جائے، اور جو مومن ایمان پر ہوتے ہوئے چاہے تو مکے والوں کے ساتھ مل جائے، آزادی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم تھا کہ مومن تو ادھر جا نہیں سکتا، تو بہر صورت یہ معاہدہ ہو گیا۔ ابھی 1.5 سال گزرا تھا معاہدہ ہوئے۔ 8 ہجری میں مکے والوں کا ساتھ دیا تھا مکے والوں کے ساتھ حلیف بن گئے تھے بنو بکر، وہ کافر تھے۔ مدینے والوں کے ساتھ حلیف بن گئے تھے بنو خزاعہ، وہ بھی کافر تھے۔ بنو خزاعہ اور بکر کی لڑائی ہوئی،
اور مکے والوں نے بندے اور اسلحہ فراہم کیا تو غداری ہوئی۔ بنو خدا روتے روتے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جی ہم پر حملہ ہوا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو اب تم کافر ہو اور میرے صحابہ اتنے پاک باز ہیں تو میں ان کو کٹواؤں آپ کے لیے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میں آ رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ تو 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے مکہ پر حملہ کیا، کیونکہ اصل شرارت ان کی تھی اور ان کا کافروں کا بدلہ لیا، اس میں کئی دو چار صحابہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ وفاداری ہے، عہد کی وفا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس دوران جب آپ مکے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ دیا، مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، ہم تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ خبر بڑی خطرناک تھی، مطلب آپ کا پتہ ہو کہ آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو وہاں پہ امبش لگا کر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دشمن ہوشیار ہو۔ آپ تو بے خبری میں ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت غالباً جابر ہیں ان کو بھیج کر وہ رکا جو ایک عورت لے کر جا رہی تھی منگوا لیا۔ تو بعض کہنے لگے حاتب تو جو ہے منافق ہو گیا ہے، اس کو کاٹنا چاہیے۔ کہنے لگے حضرت آپ سب کے رشتہ دار وہاں ہیں، اگر آپ کے مرد آ گئے ہیں تو ان کے ننہال ددھال وہیں پر ہیں، بچوں کو اتنی پریشانی نہیں ہے، میرا وہاں کوئی نہیں، میں بچوں کو چھوڑ کر اکیلے آیا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان پر تھوڑا احسان کر دوں تو میرے بچوں کا خیال کریں گے، اور باقی میں منافق نہیں ہوا، اور یہ کہ یہ میں نے بچوں کے لالچ میں کام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ بولا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کام کفر کا ہے، نبی کو نقصان پہنچانے کا کام گستاخی بھی بنتی ہے، کفر بھی بنتا ہے، غداری بھی بنتی ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے ہے، دل سے نہیں کیا تو ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ آج ہمارے لوگ ہمارے حکمرانوں پر کفر کے فتوے جوڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کفر کے کام کرتے ہیں، بسا اوقات خوف کے مارے، بسا اوقات لالچ کے مارے۔ تو جب تک ان کے ساتھ علماء نہ بیٹھے اور جب تک وہ ان کی بات اصل سن کر جج نہ کریں، عام آدمی کا اور عام لوگوں کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی پر بھی کفر کے فتوے لگائے۔ تو بہر صورت یہ واقعہ یہاں پر شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو میرے اور اپنے مشترکہ دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں سے یہ بات چلتی ہے۔ تو اس میں مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کہا تھا میں سب لوگوں سے بری ہوں، میں والدین بھائی بیٹے کسی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، بیٹے تو خیر ان کے مسلمان تھے، نبی تھے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تم بھی کہہ دو کہ کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، وقتی طور پر انہوں نے جو کہا تھا میں ابا تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ زندگی میں انہوں نے استغفار کیا، جب کفر پر باپ مر گیا تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ لوگ جو کفر پر ہیں مگر تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، انصاف کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کر رہا۔ تو اب معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مکے والے مدینے آئے تو واپس کرنے پڑیں گے، مدینے والا مکے جائے تو واپس نہیں کرنا ہوگا۔ تو کچھ عورتیں مکہ سے آ گئیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں، ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ فلا ترجعوہن الی الکفار، اگر کسی کی بیوی مکہ میں رہ گئی ہے تو اس کو یہ وہاں سے آنے والی دے دی جائے، اور ٹھیک ہے اس کا مہر وہ جس نے اس کی بیوی قابو کی ہوئی ہے وہ اس کو مہر دے دی، اس کو دے دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف عورت آ گئی ہے تو اس کا مہر واپس کیا جا سکتا ہے، عورت واپس نہیں جائے گی۔ تو اس طریقے سے مومن عورتوں کو آپ کافروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو ان سے بیعت کرو، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ کی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت آپ کریں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اسی طرح کی بیعت مسلمان مردوں سے بھی لی جا سکتی ہے، صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کام جو حکمران ہے اس کا ہے، جو یہ جماعتیں بیعت لے کر ان کو ساری زندگی کے لیے اپنا وفادار بنانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ جہاد پر بیعت ہوتی ہے، جہاد یہ کرتے نہیں۔ حکمرانی پر بیعت ہوتی ہے، حکمرانی ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ صف کا معنی ہوتا ہے جو صف مسجد میں بنتی ہے،
سب بنا کر جہاد کرنا اس کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ صف ہے۔ اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں تم کیوں کہتے ہو، اس کا معنی لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکی نہ کرتے ہو اس کی دعوت نہ دو، یہ معنی نہیں، اس کا معنی غلط کریڈٹ لینا، یہ کام بھی میں نے کیا وہ کام بھی میں نے کیا، تو جب تم نے کیا نہیں تو تم کیوں کہتے ہو میں نے کیا، یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفاً، جو صف بنا کر اللہ کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ صف ہے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کا دل ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ آئے انہوں نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، اور یہ آیت انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اے ایمان والو کیا ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو جہنم سے تمہیں بچا لے گی؟ تو ایمان لاؤ، جہاد کرو مال اور جان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں ڈالے گا جس میں بہت اچھے اچھے گھر ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس کے بعد منافقون ہے، سورہ جمعہ ہے، اس میں جمعہ کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اللہ کی تسبیحات سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے نبی بھیجا، وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اور یہ جو تورات والے یہودی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں، کیونکہ یہ کتاب تو پکڑتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح گدھے کو نہیں پتہ میرے اوپر پتھر ہے یا کتابیں ہیں، ایسے ان کو کوئی کتاب کا پتہ نہیں، یہ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اے ایمان والو، اے یہودیو، تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو تاکہ اپنے دوست کے پاس جا سکو، یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ان سے کہو جس موت سے بھاگتے ہو وہ آنے والی ہے۔ جب تمہیں جمعے والے دن اذان سنائی دے تو پھر سارے کام چھوڑ کر لپکتے ہوئے مسجد میں آ جایا کرو، پھر لیٹ ہونا تمہارا گناہ کا سبب ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ سورہ منافقون ہے، اس میں منافقون کا تذکرہ کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، یہ ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں۔ آپ ان کے جسموں کو دیکھیں تو کیا خوبصورت لگتے ہیں، یہ بڑا باروب چہرہ اور سب، لیکن ہیں یہ منافق ایسے جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ نبی تمہارے لیے استغفار کرے تو سار مار دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ کبھی کہتے ہیں جب ہم واپس جائیں گے تو مدینے میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تانے دیتے ہیں، اشارے سے کنائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو واضح کر رہا ہے ان آیات میں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہاری موت اس میں ہو، اور پھر تم کہو یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن غبن سے ہے، غبن کا معنی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک پلاٹ متعین کیا ہے جنت میں، ابو جہل کا بھی، ابو لہب کا بھی، فرعون کا بھی، اور سب کے ایک ایک پلاٹ بنائے ہیں جہنم میں بھی، صحابہ کرام سے لے کر انبیاء سب کے لیے ایک ایک پلاٹ۔ انبیاء تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، صحابہ کرام یا امتیوں کے لیے بہرحال۔ تو ہوگا یہ کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے پلاٹ جہنم والے جہنمیوں کو مل جائیں گے۔
اور جہنمیوں کے پلاٹ جنت والے جنتیوں کو مل جائیں گے۔ تو یہ غبن ہے، یہ قبضہ کرنا ہے، اس لیے اس کا نام یوم التغابن ہے، آخرت کا نام یوم التغابن ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں آپ تسبیحات بیان کرتے ہیں، پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، تمہاری شکلیں بنائی، بہترین شکلیں بنائی، اور تمہارے ظاہر اور باطن کو اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ ان کا تذکرہ کیا ہے، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، سابقہ قوموں کا تذکرہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سزا دی، تمہیں بھی سزا دے گا۔ وہ کہتے تھے انسان کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا ہے؟ پھر کہتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہا اللہ کی قسم ہے تمہیں دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ اے ایمان والو، تمہاری پوش بیوی، بعض کی بیویاں اور بعض کی اولادیں تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں اور بچوں کی وجہ سے آخرت برباد کر لیتے ہیں، تو وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہا کرو۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ دین سے دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس سے بھی ہوشیار رہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اس میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، جب بھی طلاق دو طہر کی حالت میں دو، ایسا طہر جس میں پاکی ہے، عورت کے بعض دن پاکی کے نہیں ہوتے، پاکی کی حالت میں دو، اور وہ بھی پاکی ایسی جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے ہو۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اور جب اپنے وہ ان کی عدت شروع ہو جائے، اب یا تو ان کو معروف طریقے سے رکھو یا معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو، لٹکائے نہ رکھو ان کو۔ اور جب ان کو چھوڑو تو گواہی قائم کرو، عدل قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے آسانی کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ اور وہ عورتیں جو جوان ہیں ان کی تو تیسری ماہواری تک عدت ہے، اور جو عورتیں بوڑھی یا بچی ہیں، بس اوقات بچپن میں نکاح ہو جاتا ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ طلاق دینے کے باوجود ان کو گھر سے نہ نکالو، گھر میں رکھو، ان پر خرچ کرو، اور اگر ان کو حمل ہو تو پھر بچے کی پیدائش تک ان پر خرچ کرو، اور اگر بعد میں بھی وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس پر پھر اجرت طے کر کے اس کو خرچہ دو، اگرچہ طلاق ہو چکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، اور آسمان سے زمینوں پر اپنا حکم نازل کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان بنانے کا مقصد ہے تمہیں اللہ کو علیم اور قدیر مان لو۔ تو یہ اسماء و صفات کی توحید کی اہمیت ان آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ تحریم اس پارے کی آخری صورت ہے۔ تحریم کو معنی حرام قرار دینا۔ دیکھو، حرام حلال اللہ قرار دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرار دیں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تھوڑا زیادہ وقت گزارتے تھے، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا جی وہ شہد کھلاتی ہیں۔ تو کہنے لگی اچھا پھر ایسے کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتی ہیں کہ آپ کے وہ جو نا سمیل آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، تو میں تو مغافیر کی سمیل آ رہی ہے، میں تو شہد کھایا تھا میں نے، ہو سکتا ہے مکھی مغافیر بوٹی پر بیٹھی ہو اور اس کی وہ سمیل ہو، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ دوسرا شان نزول بھی صحیح بخاری میں ہے دونوں، کہ آپ کی کلونڈی تھی، آپ اس کے پاس گئے تو آپ کی بیویوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا آئندہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ دونوں شان نزول درست ہیں۔ 1 سے لے کر 5 تک اللہ نے یہی واقعہ بیان کیا ہے۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تب تک یہ مرضات ازواجک، اچھا تو بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کو قبول نہیں فرمایا، اور بعد میں تھوڑا ان بیویوں کو بھی سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ تو اس کو بعض لوگ بڑا ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مومن قیامت والے دن ان کا نور ان کے آگے پیچھے ہوگا، اور وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارا نور مکمل کر ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے، ان پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ پھر
اللہ نے دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں نافرمان تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو نبی کے گھر میں رہتی ہیں مگر نافرمان ہے، اللہ جس کو ہدایت نہ دے کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام، ان کی مثال دی ہے کہ یہ نیک تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ عطا فرمائے تھے۔ یہ کوئی قانون نہیں کہ نبی کا ہر رشتہ دار مومن ہی ہوگا۔ ابو لہب آپ کا سگا چاچا تھا، کافر تھا، کفر پہ مر گیا، سیصلیٰ نارا ذات لہب، جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ بات بنتی ہے، اسلام کے ساتھ بات بنتی ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔